أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء یہ وہ لوگ ہیں کہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ يضاعف لهم العذاب ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وہ نہ سن سکتے تھے نہ حقیقت کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے نقصان اٹھایا، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں تمام کی تمام کھو گئیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخرت میں یہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے پروردگار کی جانب جھک گئے وہی جنتی ہیں۔ هم فيها خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل يستويان مثلا کیا دونوں کا حال ایک سا ہی ہے؟ أفلا تذكرون تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اور بے شک ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا تھا۔ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
مجھے تمہارے لیے دردناک عذاب کا ڈر ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي۔ تو ان کی قوم کے ان بڑے لوگوں نے جو کافر تھے یوں کہا، ہم تو آپ کو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو ہم میں کم حیثیت ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم۔ ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم یہ کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ میں اپنے پروردگار کی جانب سے ایک روشن دلیل لیے ہوئے ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے ایک خاص رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ اب تم اس رحمت کو پسند ہی نہ کرو تو کیا ہم تمہیں اس کے لیے مجبور کریں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا۔ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی مال کا طلبگار نہیں ہوں۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرا اجر میرے پروردگار کے ذمے ہے، اور میں اہل ایمان سے کنارہ کش ہونے والا نہیں ہوں۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ کیونکہ انہیں بے شک اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ۔ اور اے میری قوم، اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کون میری مدد کرے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن
تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی پاس اللہ تعالی کے سارے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، نہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں گا تو اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا اے نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہمارے جھگڑے کو بڑھا دیا ہے، تو اگر آپ سچے ہیں تو جس بات سے دھمکاتے ہیں اسے لے ہی آئیں۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ ارشاد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو اسے ضرور لے آئے گا اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم۔ اگر میں خود یہ ارادہ کروں کہ تمہاری خیر خواہی کروں تو تمہیں میری خیر خواہی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالی یہ چاہے کہ تمہیں بہکا دے۔ هو ربكم وإليه ترجعون۔ وہ تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراه، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے اگر میں نے اسے گھڑا ہو تو میرے ارتکاب جرم کا وبال مجھی پر ہو، اور تم جو گناہ کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی گئی تھی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
سو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر کوئی غم نہ کرنا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق خاص کشتی تیار کرو، اور ظالموں میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. إنهم مغرقون. انہیں تو غرق کیا جائے گا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنایا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کی قوم کے کچھ بڑے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انہوں نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو جیسے تم ہنسی اڑاتے ہو ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جسے رسوا کرنے والا عذاب ہوتا ہے، اور کون ہے جسے ہمیشہ کا عذاب ہوتا ہے. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش کھانے لگا ہم نے کہا اس میں ہر طرح کے دو دو جوڑے رکھ لینا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان افراد کے جن کے لیے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اور ان کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. اور انہوں نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے چلے اور ٹھہرے. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور وہ پہاڑوں جیسے تھپیڑوں میں انہیں لے کر چلتی رہی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور حضرت نوح کا بیٹا کسی اور ہی الگ تھلگ جگہ پر تھا، تو انہوں نے اسے آواز دی، بیٹے کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ارشاد فرمایا آج اللہ کے کام سے کوئی بچانے والا نہیں سوا اس کے جس پر وہ رحم فرمائے. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اتنے میں طوفانی لہر دونوں کے بیچ میں آ گئی اور وہ ان میں جا رہا جو ڈوب گئے تھے. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. اور یہ کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا، تو پانی اتر گیا. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تو کام ہو چکا، کشتی جودی پر جا ٹھہری اور آواز دی گئی کہ ظالموں کی قوم دور چلی گئی ہے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آواز دی تو عرض کیا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تو سب سے مضبوط فیصلہ کرنے والا ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ارشاد فرمایا اے نوح یہ آپ کے گھر والوں سے نہیں، إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم. بے شک وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو مجھ سے وہ بات جس کا آپ کو علم نہیں ہے طلب نہ فرمائیے. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ بنے. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. عرض کیا اے میرے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. کہا گیا اے نوح اب چلیے، ہماری طرف سے سلام ہو اور برکتیں ہی برکتیں ہوں آپ پر اور ان گروہوں پر جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم سامان معیشت دیں گے، پھر انہیں ہمارے ہاں سے دردناک عذاب ہوگا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں غیب کی خبروں سے ہیں جو ہم آپ تک وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم کو ان کا علم تھا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. تو صبر کیجئے کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی جانب ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انہوں نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، اللہ تعالی کی بندگی کرو جس کے بغیر ہمارا کوئی اور خدا نہیں ہے. إن أنتم إلا مفترون. تم تو من گھڑت باتیں کرتے ہو. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی صلہ طلب نہیں کرتا. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. میرا اجر اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ آسمان سے تم پر پانی برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھاتا جائے گا، اور تم مجرم مت بننا۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل نہیں لائے، اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کسی خدا نے کوئی آزار پہنچایا ہے۔ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے انتظار میں نہ رکھنا۔ إني توكلت على الله ربي وربكم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا پروردگار ہے، تمہارا بھی۔ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس نے پکڑی ہوئی نہ ہو۔ إن ربي على صراط مستقيم۔ بے شک میرا پروردگار صحیح اور سچے سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ اگر وہ پھر جائیں تو بے شک میں تم تک وہ پہنچا چکا ہوں جو میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اور میرا پروردگار تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو نائب بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ بے شک میرا پروردگار ہر شے کا نگہبان ہے۔ ما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا۔ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اپنی رحمت خاص سے حضرت ہود کو نجات عطا کر دی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔
ونجيناهم من عذاب غليظ اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اور یہ ہیں عاد جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات سے سخت انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر اس شخص کی مرضی پر چلنے لگے جو زبردست تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لعنت اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے روز بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، یاد رکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، یاد رکھو کہ حضرت ہود کی قوم کے لیے پھٹکار ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی جانب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے، سو تم اس سے بخشش طلب کرو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور التجا قبول کرنے والا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، آپ تو ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بندگی کریں جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. اور آپ ہمیں جس طرف بلاتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بہت شک ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. انہوں نے فرمایا اے میری قوم دیکھو میں اپنے پروردگار کے ہاں سے ایک روشن دلیل لیے ہوئے ہوں. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني
من الله إن عصيته اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے ایک خاص رحمت سے نوازا ہے، تو اگر میں ہی اس کی نافرمانی کرنے لگوں تو اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ فما تزيدونني غير تخسير تم تو مجھے نقصان ہی میں گھسیٹا چاہتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تو تم اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں خوب کھائے، اور اسے کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے اعضاء کاٹ دیے تو ارشاد فرمایا، اپنے اپنے گھروں میں اب بس 3 دن رہ لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ ایسا وعدہ ہے جسے جھوٹا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ تو جب ہمارا فیصلہ آ پہنچا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بھی اپنی خاص رحمت کے طفیل نجات عطا فرمائی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ بے شک آپ کا پروردگار ہی صاحب قوت بھی ہے، غالب بھی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اور ظلم کرنے والوں کو ایک کڑکے نے آ لیا، سو وہ اپنے گھروں ہی میں یوں پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ سمود نے یقیناً اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا اور ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہوں نے سلام کہا۔
قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حضرت ابراہیم نے کہا سلام، اور جلدی سے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کے قریب نہیں جا رہے تو انہیں ناواقف جانا اور ان سے دھڑکا سا محسوس کیا. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. انہوں نے کہا ڈریے مت، ہمیں حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور ان کی اہلیہ کھڑی تھی تو ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کے ہونے کی خوشخبری دی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. انہوں نے کہا کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بالکل ہی بوڑھے ہو چکے ہیں. إن هذا لشيء عجيب. یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. انہوں نے کہا کیا آپ اللہ تعالی کے فیصلے سے تعجب فرماتی ہیں؟ اے گھر والو، تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوتی رہیں. إنه حميد مجيد. بے شک وہ بڑی اچھائیوں والا ہے اور بڑی بزرگی کا مالک ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. سو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جا چکا اور خوشخبری مل گئی تو ہم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں جھگڑنے لگے. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بے شک حضرت ابراہیم بڑے ہی نرم دل، بڑے نیک مزاج اور جھک جانے والے تھے. يا إبراهيم أعرض عن هذا. اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، إنه قد جاء أمر ربك
آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور انہیں ایسا عذاب ہونے والا ہے جو ٹالا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے پاس پہنچے تو بڑے غمناک ہوئے، ان کی طبیعت میں تنگی پیدا ہو گئی اور فرمایا یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ اس سے پہلے ہی برائیوں کے عادی تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، سو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، کہنے لگے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، ارشاد فرمایا کاش میرے پاس تم سب کے مقابلے کی قوت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، وہ کہہ اٹھے اے لوط ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکلیے اور آپ کی اہلیہ کے سوا کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، جو عذاب ان سب پر آنے والا ہے اس پر بھی آئے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے لیے اس کے آنے کا وقت صبح کا ہے۔
أليس الصبح بقريب اور صبح کوئی زیادہ دور تو نہیں. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. سو جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر ایسے پتھر برسائے جو کھنگر کے تھے اور مسلسل گر رہے تھے. ان پر آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان بھی تھے. وما هي من الظالمين ببعيد اور وہ ظالموں سے دور نہیں تھے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں ہے. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کیا کرو. میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک گھرنے والے دن کا عذاب نہ آ جائے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور اے میری قوم ناپ اور تول کو ٹھیک طریقے سے پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابیاں کرنے والے بن کر نہ رہو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو بچت میں اللہ تعالی کا دیا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے. وما انا علیکم بحفیظ. اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. میں اللہ پر ایمان لایا ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہم اس کے شاہد بھی ہیں شکر گزار بھی.
والحمد لله رب العالمين. اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا